الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحمد للہ پروردگار عالم کا شکر، بے شمار شکر کہ خدا متعال نے ہمیں اپنے حضور میں اپنا ذاکر قرار دیا اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور آپ تمام مومنین کو نماز جماعت شامل ہونے کی توفیق عطا کی۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو قرآن کے حضور میں اور قرآن کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت نمبر 60 پہنچ چکی ہے۔ سورہ بقرہ بہت ہی اہم سورہ اور سب سے بڑا سورہ ہے۔ پروردگار عالم منعم ہے، منعم یعنی نعمتیں دینے والا، نعمتیں دینے والی ذات کا نام اللہ ہے، منعم ہے۔ اور خداوند متعال اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اپنے مخلوق کو زندہ فرماتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ذات پروردگار عالم اپنے مخلوقات کی تربیت فرماتا ہے نعمات کے ذریعے، چاہے وہ نعمات مادی ہو، چاہے وہ نعمات اخروی ہو، چاہے معنوی ہو، چاہے روحانی ہو۔ اور وہ پروردگار منعم ہونے کی حیثیت سے ہر قوم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی ذات سے نعمتیں پھوٹتی ہیں، دینے والی ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مخلوقات خدا نالائق بن جائیں، سست بن جائیں اور اپنے نالائقی کا اظہار کریں، بندگی سے نکل جائیں، انحرافات کے شکار ہو جائیں، اس کے بعد پروردگار عالم اپنی ناراضگی اور غضب کی وجہ سے اس نعمتوں کو چھین لیا کرتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر ہم لائق بن جائیں، ہم اگر عبد بن جائیں، اگر ہم شاکر بن جائیں اور اگر ہم صابر بن جائیں تو یقیناً نعمات خدا میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، نہ صرف دیتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ اگر تم شکر انجام دو گے تو وہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم بنی اسرائیل بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ خداوند متعال نے بہت سی نعمتوں سے نوازا بنی اسرائیل کی قوم کو، حکومت عطا کی، حکومت بنائی زمین پر ہونا، حکومت بہت بڑی نعمت تھی۔ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل میں 4000 نبی بھیجے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، اس قوم میں سے 4000 نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا پروردگار عالم نے۔ یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ایسی قوم میں ایسے افراد پائے جائیں کہ جو نبی بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ بھی صلاحیت دی، پھر بنایا، پھر یہ نبی ان کے مبلغ بنے، ان کی ہدایت کے لیے آگے آئے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ پروردگار عالم نے اسی قوم کو برتری دی اپنے زمانے میں، فضلنا کہ ہم نے فضیلت دی، برتری دی، فوقیت دی باقی تمام قوموں، یعنی اس زمانے میں جتنی بھی قومیں تھیں ان سب قوموں میں بنی اسرائیل کو برتری دی، اولویت دی، فوقیت دی، مقام دیا، برتری دی۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے اسی قوم کو جب فرعون کے ظلم و ستم میں جب آئے اور پسنے لگے تو خداوند تعالیٰ نے اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دی۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے فرعون اور فرعونیوں کو سمندر میں یا دریا میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے،
اپنے آپ کو نکلتے ہوئے، اپنے آپ کو آزاد ہوتے ہوئے، دشمن کو غرق ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بھی خداوند متعال کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کے بعد دوبارہ آزاد ہونے کے بعد، اس دریا کے پار پہنچنے کے بعد منحرف ہوئے، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ سامری نے انہیں دھوکہ دیا، دھوکے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے، شرک کا ارتکاب ہوئے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، یعنی خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، خدا کی عبادات میں کسی کو شریک قرار دینا، یعنی خداوند متعال کے مقام کو نہ ماننا، یعنی خداوند متعال کو نعوذ باللہ کمزور سمجھنا، یعنی خدا کسی کی شرکت کی ضرورت ہے اپنی خدائی میں، نعوذ باللہ شریک قرار دینے کی ضرورت ہے، یعنی مخلوقات خدا کو خدا کا شریک قرار دیا جائے۔ بس یہ انسان بہت ہی گرا ہوا انسان ہے جو مشرک بنا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ انہوں نے شرک اختیار کی۔ خداوند متعال نے فرمایا جنہوں نے بھی بچھڑے کی پرستش کی ہے وہ قتل ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے قتل کرے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، فلان چچا بھتیجے کو، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اس کے لیے جو ماجرا آپ کے سامنے عرض ہوا، اس کے بعد معاف کیا، یعنی قتل ہو گے تو معاف ہوگا، زندگی میں معافی نہیں ملے گی۔ دنیا سے چلے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے کفارہ کیا ہے، تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنا تمہارے لیے کفارہ ہے اس کا، پھر تمہیں معاف کریں گے، آخرت میں تمہارے لیے معافی۔ یہ بھی ہوا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت کو صبر گئی نا ان کی نعمت پروردگار عالم۔ تورات جیسے قرآن، تورات جیسی کتاب نازل فرمائی، آسمانی کتاب ان کی ہدایت کے لیے، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ خداوند متعال نے کوہ طور پر موسیٰ کو بلایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70 ان کے خاص بندوں کو بھی بلایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساتھ 70 آپ کے اس معاشرے کے، اس سماج کے ایک چیدہ لوگ، ان کو بھی لے گئے۔ لیکن وہاں پر ایک مطالبہ تھا جو غیر منطقی تھا، گئے خدا کے حکم سے پہنچے، ایک مطالبہ کیا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ان کو اپنا جلوہ دکھایا، صاعقہ کے شکار ہوئے، مر گئے، 70 کے 70 وہاں مر گئے کوہ طور پر۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے، آپ کے التجا سے 70 کے 70 کو زندہ کیا، مرنے کے بعد زندہ کیا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی قوم کے 70 بندوں کو نبی کے التجا پر، نبی کے دعا کے ذریعے سے زندہ کیا جائے، یہ بہت بڑی نشانی بھی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ نشانی ہے یہ۔ اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا کہ اب تم نے ارض مقدس میں جانا ہے، دریا کے پار جانے کے بعد کہاں جانا ہے؟ پچھلے جس میں بات ہوئی، تم نے فلسطین جانا ہے، اس سرسبز زمین پہ جانا ہے۔ انکار کیا، یہاں پہ ظالم ہے، ہم ظالم سے ٹکرانا نہیں چاہتے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ان سے ٹکرانا ہے، جہاد کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، پھر تم وہاں داخل ہو جاؤ گے، یہ پھر تمہارا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مقابلہ نہیں کرو گے، صحرا بدر ہو جاؤ۔ صحرا تیہ میں تھے، یہ ہے چھوٹی ہے، ان کو در بدر کیا، یتیہونا 40 سال سرگرداں کیا انہیں، 40 سال وہاں پر بھٹکے رہے، گرمی کی شدت، تپش، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں، سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہاں پر کھانے کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ۔ کھانے کے لیے خداوند متعال نے من و سلوا کا اہتمام کیا۔ اب پینے کے لیے کیا ہوگا؟ چشمہ تو ہے نہیں، کوئی دریا تو ہے نہیں، کوئی سمندر تو ہے نہیں، نہ وہاں پہ کوئی نہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ آج کی آیت میں اس کے حوالے سے بیان ہے، یا موسیٰ پیاس لگی ہے، کیا کریں ہم تو مر جائیں گے، نبی خدا ہے، مطالبہ ان کا پہلے کیا تھا؟ بھوک لگی ہے، وہ من و سلوا، مفت میں غذا، مفت میں خوراک۔ اب پانی کا مسئلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال کے بارگاہ میں ان کا مطالبہ پیش کیا، ان کی تمنا جو ہے وہ پیش کیا، یہ پانی چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اپنے نبی کی سنتا ہے، اپنے اس قوم کی بھی سنتا ہے پروردگار عالم۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس زمانے کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خداوند متعال کے بارگاہ میں پانی مانگا، پانی کا تقاضا کیا کہ میری اس قوم کو پانی چاہیے، سیراب ہونا چاہتے ہیں. فَقُلْنَا، خداوند متعال نے فرمایا اچھا، ہم نے کہا موسیٰ سے اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو. ہم نے کہا، خداوند متعال فرما رہے ہم نے کہا اپنے اس عصا کو اس پتھر پہ مارو. پتھر کے بارے میں بہت سی وہ اقوال ہیں، چھوٹا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر ہے. بعض کہتے ہیں حدیث میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، حتیٰ کہ اپنے سال لے کے جاتے تھے، جہاں پر پیاس لگتی تھی رکھتے تھے، عصا مارتے تھے تو موسیٰ وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا تھا. یہ بھی یہاں تک بھی کہا گیا. لیکن ایت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بڑا پتھر تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا. وہاں جب پہنچے تو وہیں پہ خداوند متعال نے حکم دیا کہ موسیٰ اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنا عصا مارو، دیکھنا کیا ہوتا ہے. فانفجرت، جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا معجزہ ظاہر ہوا. فانفجرت، پھوٹا، چشمے پھوٹے. فنبجست کا بھی لفظ آیا ہے، فنبجست یعنی اس میں سے چشمہ نکلنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. یہاں پہ فنفجرت، پھوٹا باقاعدہ. اس دونوں کو اگر ہم جمع کریں تو کیا ہوگا؟ پہلے چشمہ آہستہ آہستہ پانی نکلنا شروع ہوا، اس کے بعد اس میں تیزی آئی. فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے نکلے. 12 چشمے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اس وقت اسی صحرا میں. پروردگار عالم نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے اس پتھر سے جاری کیے. یعنی یہ جو چشمے جاری ہوئے اور جاری ہونے کے بعد ہر پانی اس قبیلے کی طرف چل پڑا، اس قبیلے کی طرف. پانی بھی میں شعور تھا، اس کا مطلب ہے معجزاتی پانی ہے نا، یہ شعور والا پانی. پانی میں شعور ہوا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کافی دیر پہلے سائنسدانوں نے جو ایک چیز کشف کی حقیقت وہ کیا تھی؟ پانی میں شعور ہے. پانی کے قطرات کو، مختلف پانی، دریا کے پانی کو، دیہات کے پانی کو، بسم اللہ پڑھے ہوئے پانی کو، درود پڑھے ہوئے پانی کو، گناہ آلود پانی کو، انہوں نے قطروں کو لیا، مائکروسکوپ میں ڈالا، اس کی شکل انہوں نے دیکھی کیا ہے. دیکھا کہ سب سے بہترین پانی کے جو مالیکیولز ہیں، جو قطرے ہیں، بہترین شکل اس وقت بنی جب اللہ کا نام لیا گیا، جب بسم اللہ کہا گیا. بہترین شکل اس وقت بنی. وہ پانی کہ جو کسی ایسے دیہات کے کنارے سے وہ بہ رہا تھا، جو دیہات والے گناہ گار تھے، اس پانی کا جو شکل ہے بدترین شکل تھی. اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ پانی میں شعور ہے. پانی شعور رکھتا ہے، پانی کو پتہ چلتا ہے. اس لیے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن. ادب ہے نا، آداب اسلامی میں سے ایک کیا ہے؟ جو با ایمان لوگ پانی پیتے ہیں اور بے ایمان بھی پانی پیتے ہیں، کافر بھی پانی پیتے ہیں، مشرک بھی پانی پیتے ہیں، لیکن فرق ہونا چاہیے، ادب میں فرق ہونا چاہیے. پانی پینے کے اس ادب میں، اس طریقے میں فرق ہونا چاہیے، کیسے پانی پیا جائے. اور اس پانی پینے کا جو ادب ہے اس میں اجر کتنا ہے یہ دیکھیں. وہ آپ کے لیے ہدیہ روایت میں ہے کہ پانی جب پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، پانی پئیں، 3 گھونٹ میں پئیں. اس کے بعد الحمدللہ کہیں یا الحمدللہ رب العالمین کہیں. اور اس کے بعد صلوات اللہ علی الحسین، یہ اس کو آپ آگے بھی لے جائیں، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس کے بعد آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں. 3 کام کرنے ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد حسین پر صلوات، آپ کے اصحاب پر صلوات، آپ کے دشمنوں پہ لعنت. کیا ملے گا؟ فوراً آپ کو 3 چیزیں ملیں گی. پہلا، 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 1,00,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. 1,00,000 اجر آپ کو ملے گا، اور 1,00,000 آپ کے درجات بلند ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 پلس 1,00,000 پلس 1,00,000، 3,00,000. عمل کیا تھا؟ پانی پیا نا. آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پیا، ایک فطرت میں پانی پیا آپ نے کیا کہ اللہ کا نام لیے، اللہ کا شکر ادا کیے، حسین کو یاد کیے، مظلومیت کو یاد کیے، ظالموں کو یاد کیے، اور کچھ نہیں کیا آپ نے. لیکن خداوند متعال کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ خداوند متعال 1,00,000 نیکیوں کے ثواب، 1,00,000 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 1,00,000 اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے.
یہ عمل ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے خداوند متعال کی طرف سے تشیع کے لیے، محبین اہل بیت کے لیے خاص طور پر، کہ اگر آپ 10 دفعہ پانی پیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ ایک دفعہ آپ نے پانی پیا اور یہ عمل انجام دیا، آپ کو 3 لاکھ چیزیں ملی ہیں۔ اگر آپ دن میں 10 دفعہ پانی پیے اور 10 دفعہ یہ ذکر کریں تو آپ دیکھیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ 10 دفعہ یعنی 10 لاکھ درجہ بلند ہوگا، آپ کے کلاس پہ اپ ہوگی، درجہ یعنی آپ کا مقام بڑھے گا، آپ کی برتری بڑھے گی۔ بہشت میں جو مقامات ہے ہمارے درجات سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کا درجہ کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، اسکول میں اگر آپ جائیں تو آپ کے درجے کو دیکھا جائے گا، A+ ہے، 2+، B+ ہے، کتنا ہے، یا C پہ آپ پہنچے ہیں، اس درجے کے تحت ہے، آپ کو وہ مقام ملے گا۔ نوکری کے لیے آپ کے علمی درجے کو دیکھا جاتا ہے، جنت میں آپ کے اور میرے درجات کو دیکھا جائے گا، انعام اعمال کے اس تول کو دیکھا جائے گا، وزن کو دیکھا جائے گا۔ درجات بڑھانے کے لیے یہ بہت اہم عمل ہے۔ درجات بڑھانا یہاں پہ تھوڑا اور کوئی جو ہے وہ نمبرنگ ہو رہی ہے، نمبرنگ اسی چیز کی ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو، ان اعمال کو جو ظاہراً بہت ہی چھوٹے عمل ہے، آسان ہے، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ خداوند متعال ہمیں انشاءاللہ ہر وقت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے خداوند متعال کی طرف سے، اور سارے اپنے اپنے چشموں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تشنگی عام بہت زیادہ، نہ صرف وہ، ان کے ساتھ جو گھوڑے ہیں، ان کے ساتھ جو اونٹ ہیں، ان کے ساتھ جو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے ساتھ جو گلے، سارے جو ہے وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے بہت بڑے نعمت۔ اس کے بعد اسی کو یعنی اس آیت میں اس ٹکڑے میں بیان، قد علم کل اناس مشربہم، ہر انسان یا ہر گروہ کو پتہ تھا کہ اس کا چشمہ کون سا ہے۔ قد علم کل اناس، ہر شخص، ہر گروہ، ہر فرد یہ جانتا تھا کہ ان کا مشرب کیا ہے، چشمہ کیا ہے۔ مداخلت نہیں تھی، لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو بھی روکا کہ کہیں نہ ہو کہ پانی پہ جھگڑا ہو جائے، نہیں، الگ الگ چشمے۔ لیکن ایک بہت اہم، اس کے بعد جو نعمت خدا نے دی ہے، اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک جملہ فرمایا جو آپ اور میرے لیے بہت اہم ہے۔ من و سلوہ کا اہتمام کیا، پانی کا بھی بندوبست کیا، پانی بھی میٹھا پانی، چشمہ۔ فرماتے کلو، کھاؤ، من و سلوہ کھاؤ، وشربو، پانی پیو، سیراب ہو جاؤ، لیکن یہ سمجھو کہ یہ رزق اللہ ہے، من رزق اللہ، یہ سمجھنا ہے کہ یہ رزق اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ میری طرف سے، ہم نے خود جو ہے ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے کہا تھا، موسیٰ نے کہا اور ہم، یہ ہمارا کمال ہے، نہیں، یہ جو دے رہے ہیں من و سلوہ، کھاؤ پیو، پانی پیو، من و سلوہ کھاؤ، کلو واشربو، جو اللہ کے رزق میں سے، لیکن کرنا کیا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا پینا کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جسم کے نشو و نما سے ہے، کھانا پینا ضروری ہے تاکہ طاقت حاصل ہو، تاکہ نمو ہو، تاکہ رشد ہو، لیکن اس کو کھا کر اور پی کر رزق الہی کو استعمال کر کے کہیں فساد میں مبتلا نہ ہو جانا، اپنی روحانیت نہ بھول جانا، بد اخلاق نہ ہو جانا، اپنے اخلاق کو تباہ نہ کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ روحانی اور معنوی اور معرفتی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ شاکر بننا ہے، رزق الہی کو لے کر کھا کے پی کر فساد نہیں پھیلانا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، دونوں چیزیں ضروری ہیں، جسمانی نشو و نما بھی ضروری ہے اور اخلاقی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ اور اخلاقی نشو و نما میں رکاوٹ، معنوی نشو و نما میں رکاوٹ کیا ہے؟ فساد ہے، فساد جو ہم معنی لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بڑا فسادی ہے، بڑا بدمعاش ہے، وہ بڑا فسادی ہے، یعنی کہ وہ بڑا قاتل ہے، وہ فسادی ہے، وہ بڑا دہشت گرد ہے۔ لیکن لغت میں فساد کسے کہا جاتا ہے؟ فساد یعنی جی لغت میں آپ دیکھیں خروج الشیء من الاعتدال، خروج الشیء، ہر چیز اگر اپنے اعتدال سے نکل جائے، اپنے حالت اصلی سے نکل جائے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ صلاح، صاد سے صلاح، فساد صلاح،
فساد یعنی خراب ہو جانا. ہمارے یہاں فساد یا فسادی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں فساد ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک پھل ہے، آپ سیب لے کے آتے ہیں، سیب خراب ہو جائے، یہ سیب کیا فسد تفاح، سیب جو ہے خراب ہو گیا، چاہے آدھا سیب ہو چاہے تھوڑا اس کا خراب ہو چاہے پورا سیب خراب ہو، اسے کہتے ہیں خراب ہو گیا ہے. اگر پھل گل سڑ جائے یعنی فساد، اس میں فساد آ گیا ہے، یعنی یہ فاسد ہو گیا ہے. کیلا اگر گل جائے تو کیلے کیا ہوا ہے؟ فسد، فاسد ہو گیا یعنی خراب ہو گیا، خرابی آ گئی ہے اس کے اندر. اس کے مقابلے میں کہ اصلاح آ گیا، صلاح آ گیا، اس کے اس فساد کو ختم کر دیا ہے، اس کو دوبارہ رینیو کر دیا گیا ہے، مرمت ہو گئی اس کی گوئے کے. لہٰذا سیب کا اگر رنگ چینج ہو جائے تو فاسد، ذائقہ چینج ہو جائے تو فاسد، گل چھڑ جائے تو فاسد. انسان بھی ایسا ہوتا ہے، انسان بھی فاسد ہو جاتا ہے، انسان کا جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کی عقل بھی فسد العقل یا فسدت العقل، عقل اس کی خراب ہو جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے. انسان کے جسم میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اس کے فکر میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور اس کے اخلاق میں بھی خرابی آ جاتی ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے. اگر سیب یا پھل اگر خراب ہو جائے فسد الپھل تو اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، لیکن انسان کی اصلاح ممکن ہے. یہ اور آپ اور میرے لیے بہت، اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب آپ نے جب مکے سے نکلے تو کیا فرمایا کہ نما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جد رسول اللہ وابی، کہ میں ابھی نکل رہا ہوں کربلا کی طرف. کیوں نکل رہا ہوں؟ تاکہ میں امت میری جد کی اور میرے بابا کی امت کی کیا کروں؟ اصلاح کروں. کیوں اصلاح کروں؟ کیونکہ فاسد ہو چکی تھی امت میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، امت میں مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، امت انحراف کا شکار. اس کا مطلب ہے پھل بھی خراب ہو سکتا ہے، فاسد ہو سکتا ہے، انسان بھی، اور ایک امت بھی جو ہے فاسد ہو سکتی ہے. امت رسول اللہ فاسد ہو گئی تھی. امام حسین علیہ السلام کو اصلاح کے لیے خون دینا پڑا. جتنا فساد میں اضافہ ہو اتنا زیادہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اسی لفظ میں کہ مفسرین نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَلَا تَعْثَوْا کا معنی بھی وہی مفسد ہے، مفسدین ہے، فساد ہے. آگے لفظ فساد بھی ہے، مفسدین. وَلَا تَعْثَوْا کا معنی کیا ہے؟ فساد مت کرو، فی الارض اور زمین پر. پر زمین کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، 20 دفعہ فساد کا لفظ آیا ہے اور زمین ساتھ ذکر ہوا ہے. نہ فساد پھیلاؤ زمین پر. اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں کہا کہ فساد مت پھیلاؤ اپنے گھر میں، فساد مت پھیلاؤ مارکیٹ میں، فساد مت پھیلاؤ اپنے دوستوں میں، نہیں کہا. عرض کا اور زمین کا لفظ استعمال کیا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ سے مراد یعنی شدت فساد کو ظاہر کرتا ہے، شدت فساد. اور مفسدین یعنی آغاز فساد، یعنی آغاز اس فساد کے لیے ایک آغاز ہے، ایک ابتدا ہے، اور اس کے بعد اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے بعد شدت آ جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا شدت فساد کی وجہ سے ہے. فساد پہلے تھا، شدت فساد روکا جائے پہلے. یعنی ہے مفسدوں کہ جنہوں نے آغاز کی اس فساد کا اور جاری ہے فساد. ولا تعصوا، اس میں شدت نہیں لے کے آؤ، شدت نہیں آنی چاہیے. شدت آ جائے تو ان کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بہت ہی قیمت دینی پڑتی ہے، قربانیاں بہت زیادہ دینی پڑتی ہیں. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں جو فساد جس کا آغاز ہوا ہے اس میں شدت نہیں لے کے آؤ، اس کو باقی نہ رکھو، اس کو برقرار رہنے نہ دو، بلکہ مصلحین میدان میں آئے، مبلغین میدان میں، مومنین میدان میں آئے، مومنین میدان میں، آپ اور میں میدان میں آ کر اصلاح کی کوشش کریں، اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش، چاہے وہ گھریلو ہو چاہے وہ غیر گھریلو. ہر چیز اگر اپنے اعتدال سے اگر نکل جائے اسے کہتے ہیں فساد. ہر چیز، جس طرح مثال کیا کہ سیب کے لیے اس کا حد اعتدال کیا ہے کہ اسی حالت میں رہے، میٹھا رہے، خوبصورت رہے، لال رہے،
اس کی مٹھاس باقی رہے، اس میں رس موجود ہو، یہ اس کی اصلی حالت ہے۔ اس سے نکل جائے، جتنا نکلے گا اس کے اندر یعنی فساد ہے۔ آپ اور میرے لیے بھی ہے، آپ اور میں اعتدال میں ہیں یا نہیں ہے؟ آپ اور میں بہترین حالت میں، جتنا ہم اپنے حد اعتدال صراط مستقیم سے، یعنی انسان کی جو اصلی حالت ہونی چاہیے، انسانی پہلو جو اس کے اندر ہونی چاہیے، انسانی اوصاف ہونی چاہیے، اس میں اگر ہے تو ہم اعتدال میں انسان ہے، نکلے تو فاسد ہے، فساد ہے اس کے اندر۔ حد اعتدال یعنی نہ آپ پیچھے ہو نہ آپ آگے ہو۔ اہل البیت سے نہ آپ نے پیچھے رہنا ہے نہ ان سے آگے بڑھنا ہے۔ پیچھے رہیں گے پھر بھی فاسد، آگے جائیں گے پھر بھی فاسد۔ تشہد ثلاثہ فساد پر دلیل۔ یہاں پہ بھی بہت سے مومنین ہیں جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب تشہد ثلاثہ نہیں پڑھتے یا ثالثہ نہیں پڑھتے۔ آپ کی پہلے والی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے آباء و اجداد کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان سے پہلے کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو مجتہدین اور مراجع عظام جو پڑھتے ہیں نمازیں، جس کی ویڈیو موجود ہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یعنی آپ اتنے سمجھدار بن گئے کہ آپ خود فیصلہ کرنے لگے کہ میں کیا کروں۔ آپ خود فیصلہ کرنے کے لیے کہ مولانا کیا کرے، مسجد میں کیا ہونا چاہیے۔ ایک معمولی شخص جس کا حوض علمیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اعتراض کرنے لگا کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ فساد اسی کو کہا جاتا ہے۔ فساد یعنی آپ اپنے حد اعتدال سے نکل گئے، جہاں آپ کو رہنا چاہیے وہیں پہ آپ رہیں۔ پیچھے رہیں گے پھر بھی فساد آ گیا، خرابی آ گئی۔ آگے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر بھی فساد ہے، خرابی ہے۔ جو اہل بیت نے کیا وہی کر رہے ہیں، جو انہوں نے اعمال انجام دے وہی آپ کریں، جو ان کی حالت وہی ہماری حالت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اصلاح ہونی چاہیے، اگر خرابی ہوگی تو اصلاح ہونی چاہیے۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے وہ اصلاح کا کام ہو جائے۔ بہت بڑی مصلح اور مفسد ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور ان دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مفسد کو روکنے کے لیے مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی میں وہاں پہ بھی، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ مفسد اگر میدان میں آ جائے تو مصلح نے میدان میں آنا ہوتا ہے۔ مفسد اگر آ جائے اور مصلح گھر میں بیٹھا رہے تو وہاں پہ فساد میں شدت آتی ہے، فساد شدید ہو جاتا ہے۔ فساد شدید ہو جائے نا، خرابی ہو گئی، معاشرہ خراب ہو گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، افراد خراب ہو گئے، افراد خراب ہو گئے، گھر خراب ہو گئے، گھریلو زندگیاں خراب ہو گئی۔ اب دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فساد کس کس کو کہا ہے؟ آپ کچھ منٹ آپ کے لوں گا، بہت اہم ہے۔ فساد کس کس کو کہا ہے؟ اس کے لیے کوئی آیا مصادق بیان ہوئے کہ یہ فاسد ہے، یہ فساد ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے، آیت قرآنی ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مائدہ 33 نمبر آیت، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے یہ فاسد ہے۔ مختصر آپ جلدی آگے جاؤ گا۔ جو بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 33، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا نظر آئے، مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے اور مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ کیا فاسد ہے۔ ایک دو، جو بھی انسانوں کو قتل کرنے کے در پہ اور قاتل بنے، قتل انسان کرے یا قتل حرث کرے۔ حرث یعنی کھیتے باڑی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا، اس کے بعد جب حکومت آ جاتی ہے تو وہ حکومت، کیونکہ وہ خود فاسد ہوتا ہے، جب فاسد حکومت پہ آ جائے تو وہ اس نے فساد ہی کرنا ہوتا ہے۔ جب اس نے حکومت پر جب آ جائے اور پھر وہ فساد کرنے لگے تو اس کے فساد کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے مکمل طور پر۔ پاکستان اس کی مثال ہے آج کل۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو قتل عام کرتا ہے، انسانوں کو لاپتہ کرتا ہے، انسانوں کو ٹارچر کرتا ہے۔ پھر وہ کھیتی باڑیوں کو، آیت میں کھیتی باڑی اور کھیت اور کھلیانوں کو تباہ کرتا ہے، درختوں کو تباہ کرتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فاسد ہے۔ جو قاتل اور قتل کے پیچھے ہے، جو ظلم و ستم کے پیچھے، یہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ قطع رحمی فساد ہے۔ جو بھی قطع رحمی کرے وہ کیا ہے؟ فاسد ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا مصلح ہے۔ جو بھی مفسد ہے، مصلح میدان میں آئے اور اس قطع رحمی کو صلہ رحمی میں تبدیل کرے۔
یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، باپ بچوں میں جھگڑا ہے، تو وہاں پہ تماشا مت بنے، مصلح بنے، مصلح، تاکہ ہمارا نام اس کے لسٹ میں آ جائے، مصلحین کے لسٹ میں آ جائے. قیامت کے دن ان کا مقام بہت بلند ہے. تو بعد میں اگر میں نے اس لسٹ میں آنا ہے تو ہمیں مصلح بننا پڑے گا، بے شک گھریلو سطح پر ہی کیوں. تکبر، جو بھی متکبر ہے اور اپنا تسلط چاہتا ہے، لوگوں پر مسلط ہونا چاہتا ہے، ان کو دبانا چاہتا ہے، یہ بھی کون ہے؟ فاسق ہے. اور آپ دیکھیں چوری، حضرت یوسف علیہ السلام کے سورے میں بلیم کیا گیا کہ یہ جو آئے کنعان سے مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے، یہ کیا ہے؟ چور ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم چور نہیں ہیں. اس کے بعد فوراً ہم مفسد نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے چوری بھی فساد ہے اور چوری کرنے والا بھی مفسد ہے. جو لوگ کم تولتے ہیں یعنی کرپشن کرتے ہیں، یہ بھی کون ہے؟ فاسد ہے. کم تولنا، کم ناپنا، وزن کم رکھنا، دھوکہ دینا، تجارت میں، دکان پہ، کاروبار میں کرپشن کرنا، یہ بھی کون ہے؟ فاسد ہے. اب آپ دیکھیں قومیں فاسد ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے. قوم شعیب میں یہ بیماری عام تھی، بہت سے قوموں میں بہت سی دوسری بیماری، اخلاقی بیماری عام تھی. ہر بیماری چاہے وہ اخلاقی ہو چاہے غیر اخلاقی ہو، سارے کے فساد میں سے ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. قوم موسیٰ، قوم محمد مصطفیٰ جس طرح فاسد ہوئی، قوم موسیٰ بھی فاسد ہونے لگی. فوراً حکم خدا ہے وَلَا تَعْثَوْا، کھاؤ پیو، مزے کرو، ذائقہ بھی تم چکھو، سب کچھ، لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ خبردار مفسد نہیں بننا. اگر مفسد بنو گے تو اس کا مطلب ہے ناشکر ہو. اس کا مطلب ہے میرا رزق کھا رہے ہو، میرا رزق پی رہے ہو، لیکن تمہیں میرا پتہ نہیں، میری معرفت نہیں ہے. رزق اللہ کو کھانا ہے، پینا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ منعم ہے. جب اللہ کو یاد کرو گے حکم خدا کو بھی یاد رکھو. کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، آداب میں تمہیں پتہ چلے گا آداب کون سا ہے. زندگی کا سلیقہ بھی تمہیں آئے گا کہ اللہ نے کون سا سلیقہ سکھایا، ادب کون سا سکھایا. اس طرح تم فساد سے دور رہو گے. فساد سے دور رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے اہم چیز ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کے احسان کو یاد کریں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کے نعمتوں کو یاد کریں. اگر ہمارا فکری رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے تو عملی رشتہ بھی خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے. جب عملی اور فکری طور پر انسان الہی بن جائے تو پھر وہ مفسد نہیں بنتا بلکہ وہ مصلح رہتا ہے. وہ مصلح ہے، وہ اصلاح کرتا ہے. وہ سیرت امام حسین علیہ السلام پہ چلتا ہے، وہ سیرت موسوی پر چلتا ہے، وہ سیرت ائمہ اطہار پہ چلتا ہے. پھر وہ ان کے لسٹ میں شامل ہوتا ہے، پھر وہ مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ معاشرتی اسلام میں معاشرے کو سدھارنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ورنہ یہ انسان اگر مفسد بن جائے تو بگاڑ میں ان کا کردار ہوتا ہے. اور بگاڑ میں اگر ان کا کردار ہو پھر خداوند متعال کی نعمتیں نہیں ملیں گی بلکہ خداوند متعال کی نقمتیں ملیں گی، یعنی سزائیں ان کو ملیں گی. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد قرآن ہمیں مصلح بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما.